السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج جمعرات ہے 21 مئی 2026، جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب ہیں تہران میں، اور آج مسلسل دوسرے روز وہ ایرانین جو ٹاپ قیادت اس سے ملے ہیں۔ آج کے دن میں توقع یہ تھی کل رات تک کہ پاکستان کی کچھ اعلیٰ عسکری شخصیات، بالخصوص ذکر ہو رہا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کا، کہ یہ تہران جا سکتے ہیں اور وہاں سے پھر کوئی ڈیل بریک ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو سنیریو ہے امریکہ ایران کا، اس بیچ میں نقوی صاحب کا وہاں موجود ہونا، اور ٹرمپ کیا سوچ رہا ہے آگے ہوگا کیا ایران مان رہا ہے کسی بنیادی بات پہ یا نہیں، یہ سب سے اہم موضوع ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں دوں گا، اور پھر سی این این نے بڑی ایک انکشاف کیا ہے، اور وہ ایران کے حوالے سے کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹرمپ حملہ کرنے سے رکا کیوں۔ سی این این یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران نے امریکی توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے اپنی فوجی قوت بڑھائی اور بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے ایویڈنس دیا۔ یہ جو خبر میرے سامنے ہے یہ رائٹرز کی ہے، اور یہ خبر دی ہے انہوں نے سپریم لیڈر کے حوالے سے، کہ یہ جو امریکہ کہتا ہے کہ افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کرو، اس کے اوپر ایران نے کھینچ دی ہے سرخ لکیر، کیونکہ سپریم لیڈر کا جو حکم ہے وہ بتاتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایران میں رہے گا، کہیں کسی ملک کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ تو اب اس بیچ میں ہوگا کیا، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس معاملے کا بڑا سنجیدہ، حساس اور اہم ترین مرحلہ اس جنگ کا اب ہے، جب ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹے اس میں سب سے امپورٹنٹ ہوں گے۔ اس میں یہ ڈیسیژن ہو جائے گا کہ کیا 30 دن کے لیے جنگ کے خاتمے کا اعلان ہو رہا ہے، باقاعدہ مذاکرات پھر باقی تصفیہ طلب معاملات پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ میری ابھی تک کی جو رائے اسلام آباد میں کچھ حلقوں سے بات ہوئی، یس اے لاٹ ہیز بین ڈن۔ کچھ بنیادی ایشوز کے اوپر ابھی تنازع ہے، اسی وجہ سے نقوی صاحب کا دورہ طویل ہوا، اور وہاں پہ وہ بار بار ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ابھی تک کوئی فنالٹی بھی نہیں آئی۔ اسی لیے جو اہم عسکری شخصیات کا دورہ متوقع تھا تہران کا، وہ بھی ابھی تک نہیں ہو سکا کہ کلیئر گرین سگنل آئے تو وہ دورہ کریں اور پھر اس کے بعد چیزوں کو ایڈریس کریں۔ لیکن اس بیچ میں خبر جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور یو ایس کے اس تنازع میں اب ہوگا یہ کہ کوئی ایسا معاہدہ منظر عام پر نہیں ہے جس میں تمام مسئلے سیٹل ہو جائیں گے، نہیں۔ اس میں ہوگا یہ کہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ جو ہے اس کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور اس میں سعودی عرب، پاکستان، ترکیہ کا بڑا ہاتھ ہے اس میں۔ امریکہ اس پہ ویلنگ ہے، ایران نے اس پہ اپنی ویلنگنس کا اظہار کرنا ہے، اور وہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ یہ ہوگا کہ ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوگا جو جنگ کے خاتمے کا اعلان ہوگا، اور اس بیچ میں چاہے یہ یورینیم افزودگی کا معاملہ ہے یا پھر وہ جوہری ہتھیاروں کا معاملہ ہے، اس کے اوپر تفصیلی مذاکرات ہوں گے۔ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایران اس سٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں، عارضی جو معاہدہ ہے اس میں آبنہ ہرمز کھولنے کا اعلان کرے۔ ایران چاہتا ہے کہ آپ پھر پابندیاں بھی اٹھائیں اور نیول بلاکٹ بھی ختم کریں۔ تو اس کے اوپر میری اطلاع یہ ہے ذاتی طور پر کہ عرب ممالک بالخصوص چاہ رہے ہیں ایران سے کہ بھائی آپ یہ آبنہ ہرمز کھول دیں، تاکہ ایک تو جو ایک صفحے کا معاہدہ ہے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ وہ یقینی ہو سکے، اور پھر باقی معاملات کے اوپر مذاکرات کی کہانی کھل سکے۔ یہاں مسئلہ اڑا ہوا ہے، اسی لیے نقوی صاحب کا دورہ بھی جاری ہے، اور ٹو اینڈ فرو کمیونیکیشن بھی جاری ہے ان کی مختلف کیپٹلز کے ساتھ، یہاں پاکستانی قیادت کے ساتھ بھی۔ اور اس سارے سلسلے میں سعودی عرب ہو، قطر ہو یا ترکیہ ہوں یا واشنگٹن ڈی سی، یہ براہ راست رابطے میں ہے۔ آپ کی اس وقت جو عسکری قیادت ہے یہ ڈی سی میں براہ راست رابطے میں ہے، فارن آفس آپ کا سارا مڈل ایسٹ سے رابطے میں ہے۔ کرٹیکل موسٹ ٹائم ہے اس وقت کی صورتحال میں ایران امریکہ معاملے کے اوپر، ہائیلی لائکلی کہ ایک عارضی طور پر ایک سلوشن کے طور پر جنگ کے خاتمے کے اوپر ڈاکومنٹ سامنے آ جائیں، اور پھر آگے مذاکرات ہوں۔ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ جب تک حج کا سیزن گزر نہیں جاتا تب تک ایک تو جنگ بھی نہ ہو، اور اس بیچ میں مذاکرات کی ہلکی پھلکی کہانی بھی چلتی رہے۔ ظاہری بات ان کا اکانومی کا اس سے مسئلہ ہے۔ یہ سی این این نے جو خبر دی ہے بڑی اہم ہے۔ سی این این کو 4 ذرائع انہوں نے بتایا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس بتا رہی ہے امریکی حکام کو کہ جو ان لائک وٹ سینٹ کام میں جو بتایا جا رہا ہے کہ 85% ہم نے ایران کی جو دفاعی پیداوار کی صلاحیتیں ہیں وہ ختم کر دی ہیں، سی این این بتا رہا ہے کہ نہیں سر، یہ غلط ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو فوجی صلاحیت ہے ایران کی، وہ ہمارے تخمینے سے کہیں زیادہ تیزی سے بحال ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں روسی اسسٹنس کو وہ نام لیے بغیر ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ 6 ہفتے کی یہ جو جنگ بندی ہے اس کے دوران نہ صرف ایران نے ڈرون پیدا کیے ہیں دوبارہ سے، بلکہ انہوں نے جو تباہ شدہ ان کی تنصیبات تھیں ان کو بھی بحال کر لی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ غیر ملکی مدد حاصل تھی۔ اس میں میزائل فیکٹریز، راکٹ لانچرز اور اہم ترین جو ہتھیار ہیں ان کی پیداوار کی صلاحیت میں انہوں نے اضافہ کیا ہے، جو اب امریکہ کے لیے بڑا سر درد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ حملے سے رکا بھی کہ اگر 1-2 جہاز اور گر گئے تو بڑی امبیرسمنٹ ہوگی، تو اتحادیوں کے لیے بھی خطرہ ہوگا۔ ان 4 ذرائع جس کا حوالہ سی این این دے رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوالیہ نشان ہے
امریکہ اور اسرائیل کے اوپر کہ انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم نے 80% میزائل تباہ کر دیے یا ان کی تنصیبات تباہ کر دیں، ڈرون کی صلاحیت تباہ کر دی، نیوی غرق کر دی، تو اس کے برعکس ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی انٹیلیجنس ہے دنیا بھر کی، ان کے اندازوں کو غلط ثابت کیا ہے، اور امریکہ کے خلاف اب بھی ایران بیلسٹک میزائل، ڈرون حملہ اور فضائی دفاعی صلاحیت رکھتا ہے، وہ صفر پر نہیں گئے۔ اب ان کے سپریم لیڈر کیا کہہ رہے ہیں؟ جو پاریسا حافظی نے رپورٹ کیا، وہ کہتے ہیں سپریم لیڈر نے واضح ہدایت دے دی ہیں کہ باقی معاملات پہ تو مذاکرات ہوتے رہیں، افزودہ یورینیم ایران سے باہر نہیں جا سکتا، اینڈ دس وڈ بی دا پرابلم جب مذاکرات آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا میں نے ذکر کیا، ماریو نوفل نے خبر دی ہے کہ سعودی عرب نے ٹرمپ کو یہ کہا ہے کہ وہ پوسٹ پون کر دیں کوئی بھی جو ملٹری ایکشن ہے اگینسٹ ایران انٹل آفٹر حج کے خاتمے تک پنگا نہ کریں، اور یہ بادشاہ رپورٹ نے یہ کوٹ کیا ہے، مقامی جو سورس ہے وہاں پر 24 مئی سے آنورڈ مئی کے اینڈ تک حج کا سیزن چل رہا ہے۔ اس بیچ میں اسی لیے رابطہ کاروں کی خواہش ہے کہ جنگ کے خاتمے کا ایک اعلامیہ آ جائے اور مذاکرات بعد میں چلتے رہیں، جنگ نہ ہو، کیونکہ جنگ ہوتی ہے تو حج کا سارا سیزن اس کی نظر ہو سکتا ہے۔ پرشین گلف پر اس نے قائم کر لیا اپنی پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی ایران نے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آبِ ہرمز کے اوپر اپنے دعوے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اور آل عربیہ انگلش بار بار رپورٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف جانے کو تیار ہیں، بالکل تیاریاں ہیں، تھیں، اصل میں کسی نقطے کا کوئی فریم سمجھ آئے جس میں ولنگنس ہو تو پھر بنتا ہے یہ دورہ، یا مذاکرات اگر انتہائی متنازع ہو جائیں، کسی صورت میں کسی کروٹ نہ بیٹھیں، تو پھر ایک دورہ ضرور بنے گا کہ تاکہ آخری کوشش کی جائے قائل کرنے کی۔ میری نظر میں یہ جو ایفرٹس ہیں پاکستان کی جانب سے یا ہمسایہ ممالک کی جانب سے اس سلسلے میں، وہ شاید اپنی نوعیت کی آخری ایفرٹس ہوں، کیونکہ اس کے بعد 3 بار تو پاکستان پہلے درخواست کر چکا سیز فائر کی، اور امریکہ نے ذکر بھی کیا، اب ترکیہ، اب قطر، سعودی عرب اور یو ای کہہ چکا کہ اب حملے نہ کریں۔ تو اب میرے خیال یہ 5-6 بار ایسی ایکسرسائز ہو چکی ہے، تو اس واسطے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ہمیں زیادہ تردد نظر آئے گا، سٹیل میٹ ہو جائے گا وگرنہ۔ اب میں آ جاتا ہوں ذرا مقامی سیاست کے اوپر۔ دیکھیں جی، آج پھر عباسی صاحب نے خبر دی ہے، پی ٹی اے اور حکام کے درمیان، وہ کہہ رہے ہیں کہ باہمی اعتماد کی بحالی۔ دیکھیے، رابطے منقطع تھے، بالخصوص پاکستان بھارت جنگ اور پھر ابھی بھی، لیکن اس بیچ میں عباسی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ خاموش اور پس پردہ روابط ہو رہے ہیں کشیدگی کم کرنے کے لیے سیاسی طور پر۔ اعتماد سازی کو اس میں فروغ دیا جا رہا ہے اور کشیدگی کم کرنا ہے۔ کچھ پی ٹی اے کے رہنماؤں کو واضح ریڈ لائن سے بھی آگاہ کیا گیا ہے، جیسے کہ عسکری قیادت کے حوالے سے لب و لہجہ۔ بیرسٹر گوہر اس میں اہم ہے، اگلے روز بھی جب دھرنا تھا تو سہیل آفریدی کو جا کے وہ ملے تھے، اور اس کے بعد آپ نے صورتحال دیکھ لی تھی۔ اور بشرا بیگم اس سلسلے میں ایک دوسرا ثبوت ہیں کہ ان کے اہل خانہ سے میل ملاقاتوں کی اجازت، اگر وہ سیاسی گفتگو نہ کریں، تو یہ بھی پاکستان میں اسی طرح ضروری ہے پولیٹیکل معاملات کو سیٹل کرنا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے خبر تو دی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرف جا رہا ہے، لیکن میں نے اب آخر میں بات کرنی ہے آپ سے مومنہ اقبال صاحبہ اور ثاقب چدر صاحب۔ چدر صاحب بڑے مشہور ہیں، ان کی آنیاں جانیاں، خوشبو لگانا، ویڈیو، لاؤ لشکر، ماشاءاللہ اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، کئی ایک وجہ سے شہرت رکھتے ہیں، کئی متنازع معاملات میں بھی مبینہ طور پر ملوث رہے، چاہے وہ کڈنی اسکینڈل ہو یا ان کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہوں۔ تو یہ اداکارہ مومنہ اقبال نے الزام لگایا تھا کہ چدر صاحب مجھے ہراساں کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کے دفتر میں پیش ہوئی ہیں، اور انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے جو ثبوت ہیں وہ تفتیشی افسران کے سامنے رکھے ہیں، اور اس میں کوئی دھمکیاں میز پیغامات اور دیگر ڈیجیٹل شواہد جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہ میں نے کئی ایک آؤٹ لیٹ سے یہ خبر دیکھی اور کچھ صحافیوں سے بات بھی کی، کچھ متعلقہ حکام سے بات بھی کی، تو اس کے بعد جائزہ لیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے چدر صاحب نے اب میاں علی اشفاق صاحب کو وکیل کیا، مبشر صاحب، تو میاں علی اشفاق صاحب بڑے پہنچے ہوئے وکیل ہیں، نامور وکیل ہیں، اگر چدر صاحب کے کیس کو انہوں نے ہاتھ ڈالا، سوچ سمجھ کے ڈالا ہوگا، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی ثبوت ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ اگر ایک خاتون نے شکایت کی ہے، اگر انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، تو ہم فوراً اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں، ان کے بیچ کوئی ایسا تعلق تو تھا جس کی بنیاد پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیٹس ناٹ جسٹیفائی، میرا خیال جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے۔ رضامندی سے تعلق ہو، اور پھر اگر رضامندی نہ رہے تو اس صورت میں اگر کوئی تنگ کر رہا ہے تو یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ چدر صاحب کے حوالے سے کچھ لوگوں نے بتایا ہے مجھے کہ بھائی یہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے کہ اچانک چدر صاحب اٹھے اور انہوں نے جا کے اداکارہ کو ہراس کرنا شروع کر دیا۔ لوگ عجب بات کرتے ہیں، گاڑی، سونا،
لین دین اس طرح کے معاملات کی مبینہ طور پر بات کرتے ہیں. یہ تو NCCIA کے اوپر ہے کہ اب وہ معاملات کو سامنے لے کے آئے کہ حقیقت حال کیا ہے. بالخصوص اگر چدر صاحب کی اہلیہ کو بھی نامزد کیا گیا ہے تو کوئی کہانی تو ہے. اب ان کی جو بہن ہے چدر صاحب کی، اس کی مومنہ صاحبہ کی، وہ کہتی ہیں کہ 2022 میں مومنہ کے لیے MPA ثاقب چدر نے رشتہ مانگا تھا. جب پتہ چلا کہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے تو مومنہ نے انکار کر دیا. یہ ان کی بہن رمشا اقبال بتاتی ہیں. اب پنجاب گورنمنٹ کا میں ذکر کرا تھا تو وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ آ گئی ہیں. وہ کہتی ہیں جی ہماری بڑی نظر ہے، کیونکہ اداکارہ نے کہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ میں CM آفس میں کچھ لوگ بیٹھے معاملے کو دبا رہے ہیں. تو حکومت یہ بتا رہی ہے بالخصوص عظمیٰ بخاری کہ مومنہ اقبال کے کیس کو دیکھا جا رہا ہے، ویسی صورتحال نہیں ہے جو دکھائی جا رہی ہے. تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے. مریم نواز کی حکومت میں کسی کو بھی محفوظ رہنے کے حق سے محروم کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. تو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی بڑی معنی خیز سٹیٹمنٹ دی کہ اس تصویر کا دوسرا رخ ہے. یہ وہی رخ ہے جس کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پہ یعنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو کور کرتی ہیں، امبرین. انہوں نے مجھے بتایا بھی اور ان کو میں نے پڑھا بھی. وہ بتا رہی تھی کہ یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ چدر صاحب جو بھی ان کی شہرت ہے انہوں نے صرف ہراساں کیا، ان کے بیچ تعلقات کار کی بھی کہانی ہے. میں ذاتی طور پر کسی کے تعلقات کار کو اس لیے ایکسپلور کر کے ڈسکس نہیں کرتا کہ تعلقات ہوں یا نہ ہوں. اس کے باوجود جب ایک بندہ نہ کرے یا آپ کے تعلق سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے. دس از اے پرنسپل اسٹیٹمنٹ اینڈ اٹ مسٹ بی ہیلڈ. اب پنجاب حکومت کا اور اس ادارے NCCI کا بڑا سخت امتحان ہے کہ یہ ثبوت اور شواہد جو ہیں، آپ کو پتہ ہے میسیجز، کال ریکارڈ، دیگر ایویڈنس وہ وہاں فرنش ہوئے ہیں. سو اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ کہ اس میں ہے کیا. اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر تعلق ہے جو کہ غیر شرعی ہے تو وہ ان اینی کیس امبیرسنگ ہے فار ممبر آف اسمبلی، چاہے آپ اس کو دوستی کا نام دے دیں. تو یہ ہمارے جو اراکین اسمبلی یا اداکار ہیں یا ہمارے سو کالڈ ہیروز ہیں، یہ کس طرح کے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں یوتھ کے لیے، یہ ہے مسئلہ اس کہانی میں. تو بہرکیف مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.